السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول مجھے روٹنے نہ دینا کی قسط نمبر 3 جو کہ دری ہے نگہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ثاقب حسن ہی انیلا کا بھائی ہے؟ کیا؟ چھوٹی آپا کے منہ سے ثاقب حسن کا نام سن کر کتنی دیر تک وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتی رہی۔ بتاؤ نا، چھوٹی آپا کے پوچھنے پر وہ چونک گئی۔ آپ کیسے جانتی ہیں ثاقب حسن کو؟ جانتی تو نہیں، بس نام سے واقف ہوں۔ اب تم پوچھو گی کیسے؟ تو وہ ایسے میری بہن کہ ایک دن چاول چنتے تمہاری انگلی چاولوں کی سطح پر بار بار ایک ہی انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو ثاقب حسن لکھا نظر آیا، اور پھر اس نام کی چمک میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ وہ عجیب سی شپنج میں پڑ گئی تھی۔ اقرار کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا اور جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی، بس سر جھکانے پر اکتفا کیا۔ سنا ہے ایسے معاملے میں کسی ہمراز کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی ہے، پھر تم نے اتنی رازداری کیسے برت لی؟ میں ڈرتی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم خوفزدہ ہو۔ خیر اب یہ بتاؤ کہ اماں نے انہیں کیا جواب دیا؟ پتہ نہیں، یہ تو صبح انیلا سے معلوم ہوگا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی۔ مجھے ذرا بھی امید نہیں ہے کہ اماں اس رشتے پر حامی بھریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثاقب حسن کوئی جاب نہیں کر رہا، البتہ باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں اماں۔ ہاں میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، چھوٹی آپا فوراً بول پڑی۔ لیکن تم رابعہ اس سلسلے میں خاموش مت رہو، اگر واقعی ثاقب حسن سے محبت کرتی ہو تو اماں سے بات کرو۔ میں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کیے چھوٹی آپا کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو، جبکہ چھوٹی آپا اطمینان سے بولی۔ ہاں تم صاف صاف اماں سے کہہ دو کہ ثاقب حسن کے سوا کسی سے شادی نہیں کرو گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں چھوٹی آپا آپ؟ اماں تو میرا گلا دبا دیں گی۔ تو کیا اس کے بغیر اطمینان سے رہ لو گی؟ اطمینان سے؟ میں تو پتہ نہیں جی بھی پاؤں کہ نہیں۔ اس کی آنکھوں کی سطح پھر گیلی ہونے لگی۔ ربیہ، چھوٹی آپا نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنی بزدلی کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے مشکلات مت خریدو، بس اپنے اندر تھوڑا حوصلہ پیدا کر لو، ایک بار اماں سے کہہ دو۔ چھوٹی آپا، میں سب کر سکتی ہوں لیکن اماں کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، مر کر بھی نہیں۔ اور ابھی ان کے پوچھنے پر میں نے صاف انکار بھی کر دیا ہے کہ میں انیلا کے کسی بھائی کو نہیں جانتی۔ چھوٹی آپا کچھ دیر تک اس کو یوں ہی دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی۔ اچھا پہلے تم صبح انیلا سے معلوم کرو کہ اماں نے انہیں کیا جواب دیا ہے، پھر میں کچھ کروں گی۔ چھوٹی آپا پلیز، آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں بولیں گی؟ کیوں؟ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اماں آ گئیں، باری باری دونوں کو دیکھا، پھر کہنے لگیں۔ یہ تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ میں روٹی پکا رہی تھی، ربیہ یوں ہی میرے پاس آ بیٹھی۔ چھوٹی آپا ان کے کھردر لہجے کا نوٹس لیے بغیر بولی۔ اگر پک گئی ہو تو دسترخوان بچھا دو۔ ان کے کچھ کہنے پر رابعہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی، پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ حسب معمول اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ کلثوم اور ہما کا شاید کوئی ٹیسٹ وغیرہ تھا، وہ اس کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا اسٹڈی کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ بظاہر نظریں صفحات پر جمی تھیں لیکن ذہن بھٹک رہا تھا، کبھی ثاقب حسن کی باتیں۔ تمہارا میرا سنجوگ آسمانوں پر لکھا ہے، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ ذرا سا مسکرا دو کہ پھولوں کے ساتھ ساتھ میرے دل کی کلی بھی کھل اٹھے۔ اس کے ہونٹوں پر ذرا سا ارتعاش پیدا ہوا کہ اماں کی باتیں، تم ان کے بیٹے کو جانتی ہو؟ کچھ کچھ کیا ہوگا تبھی تو یہ لڑکی اپنی ماں کو لے کر یہاں تک آئی ہے، ورنہ تم سے پہلے بھی اس گھر کی 2 لڑکیاں کالجوں میں پڑھ چکی ہیں۔ میرے خدا! اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے آنکھیں بند کی تھیں کہ ثاقب حسن کی والدہ کا مایوس چہرہ تصور میں اتر آیا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور ہلکا ہلکا درد اٹھنے لگا۔ بند پلکوں کے اندر پانی یوں مچلا کے کناروں کو بھگو گیا تھا۔ وہ گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکی تھی اور اندر کی آوازوں میں کھو کر باہر کی آہٹیں محسوس ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ تو جب کندھے پر دباؤ محسوس ہوا تو گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اماں سر پر کھڑی تھیں۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اماں کا سرد لہجہ حکمیہ تھا۔ اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ باہر آئی تو چھوٹی آپا ابا میاں کے پاس بیٹھی جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ ربیہ، اتنی جلدی سو رہی ہو؟ چھوٹی آپا وہیں سے پکار کر پوچھنے لگیں۔ ہاں نیند آ رہی ہے، اس نے کہا اور چادر سر تک اوڑھ لی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ چادر میں چھپی پھر وہی ساری باتیں جو اندر بیٹھ کر سوچ رہی تھی ایک بار پھر ذہن پر دستک دینے لگیں، جنہیں سوچنے اور ان میں الجھتے الجھتے جانے کتنی رات بیت گئی تھی۔ جب ہر طرف خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے منہ پر سے چادر ہٹا کر دیکھا، سب اپنی اپنی جگہ پر بے خبر سو رہے تھے۔ سب پر سے تو ہوتی اس کی نظریں ستارے بھرے آسمان پر بھٹکنے لگی۔ آج وہ ستاروں کا جھرمٹ کہیں نہیں تھا، جس کے درمیان چاند کا تصور کرتی تو ایک مانوس چہرہ روشن ہو جایا کرتا تھا، شوخ اور شریف سا۔ ثاقب حسن، دل نے پکارا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم تو بس اتنا کرو کہ اپنے دل سے سارے خدشے، سارے اندیشے نکال کر باہر کر دو۔
اسے لگا جیسے وہ کہیں آس پاس کھڑا کہہ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے یقین کرو میں تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا۔ اسے ثاقب حسن کا یقین تھا، پھر بھی دل اندیشوں کی قید سے آزاد نہیں ہوا۔ اسی طرح سوچتے اور تصور میں اسے باتیں کرتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی، نماز سے فارغ ہو کر اماں کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا، پھر اندر چلی گئی۔ کالج یونیفارم پر استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جاتے ہی انیلا سے پوچھے گی اماں نے کیا جواب دیا تھا، اور یہ کہ دوبارہ وہ کب اس کے گھر آئے گی۔ استری کا بٹن بند کر کے پلٹی تو اماں دروازے میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ وہ بے حد خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم آج سے کالج نہیں جاؤ گی؟ وہی رات والا لہجہ تھا اماں کا، ٹھہرا ہوا ہونے کے باوجود بے حد سرد اور چبھتا ہوا۔ وہ احتجاج کے طور پر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اماں نے بس یہی ایک جملہ کہا اور واپس چلی گئیں، اور وہ تو جیسے اپنے سارے احساسات سمیت منجمد ہو گئی تھی۔ ثاقب حسن کو کہ بہت زیادہ پر امید نہیں تھا، پھر بھی کہیں اندر ہلکی سی امید کی کرن شاید قسمت مہربان ہو جائے، نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ لیکن جب اماں اور انیلا رابعہ کے گھر سے مایوس لوٹیں اور بتایا کہ رابعہ کی والدہ نے صاف منع کر دیا ہے، تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اگر وہ سوچ کر جواب دینے کا کہتی تب تو شاید وہ آس کی ڈور تھامے رکھتا، لیکن یہاں تو صاف منع کر کے آئندہ کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ یہ بات تو اسے رابعہ نے پہلے ہی سمجھا دی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے فوری قدم اٹھانا پڑا۔ وہ رات جو رابعہ پر بھاری تھی اسے بھی اسی طرح گزری تھی، اور صبح ناشتہ کرتے ہی وہ نکل گیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسی وقت رابعہ سے ملے گا اور پھر دونوں بیٹھ کر کوئی نیا راستہ سوچیں گے، لیکن یہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ رابعہ کالج نہیں آئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، اور پھر یہ انتظار جیسے اس کا مقدر ہو گیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ صبح اور دوپہر کے وقت اس کے راستے پر نظر جھکائے کھڑا رہتا، اور وہ جیسے راستہ بھول گئی تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اسے اپنے آپ سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی، اور اب اسے دوری کسی طرح بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلے یہی سوچا تھا کہ اس سے مل کر اسے حوصلہ پیدا کرے گا کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو راضی کرے، لیکن جب اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو وہ مایوسیوں میں گھرنے لگا۔ کئی بار سوچا انیلا کو اس کے گھر بھیجے، لیکن کیا اماں رکاوٹ بن گئی تھی۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بھی عزت ہے، میں کسی طرح انیلا کو اس کے گھر نہیں جانے دوں گی۔ اماں میری زندگی کا سوال ہے، وہ عاجزی سے بولا، اور میری انا کا۔ اماں نے انا کا مسئلہ بنا کر اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہونے لگا، اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، بھول گیا کہ ان دنوں وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کیا کوششیں کر رہا تھا۔ ہر کام وہیں رہ گیا، بس رابعہ کا خیال تھا۔ اس کی دید کی خواہش کے لیے روزانہ اسی راستے پر جا کھڑا ہوتا جہاں سے وہ کبھی آتی ہوئی نظر آتی تھی۔ گھنٹوں گزر جاتے، وہ کتنے لڑکیوں پر رابعہ کا گمان کر کے لبکتا اور پھر مایوس لوٹتا۔ اسے اس کا خیال بھی تھا کہ پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اور پھر اس کے گھر والوں نے یوں ہی تو اسے کالج سے چھڑوا نہیں دیا۔ یقیناً کوئی بات ہوگی، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو رہی۔ اس دن اس کے بارے میں سوچتے اس خیال نے اسے بے چین کر دیا، اور وہ اونچا پورا مرد اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اماں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اماں اس کے رونے پر پریشان ہو گئی۔ آپ اس کے گھر جا کر بات کریں، ان سے کہیں بے شک ابھی شادی نہ کریں، لیکن میرے کسی قابل ہونے کا انتظار تو کر لیں۔ بیٹا ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اماں اس کا سر سہلاتے ہوئے سمجھانے لگیں۔ تم نے جو جی میں روک لگا کر ساری کوششیں ترک کر دی ہیں، اب بھلا بتاؤ تم کسی قابل کس طرح ہو سکتے ہو؟ سارا وقت کمرے میں بند ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، قد توقف کے بعد کہنے لگیں۔ اچھے رشتے اتنی جلدی نہیں ملتے، اور پھر جس طرح اس کی والدہ چاہتی ہیں، اس کے لیے تو میرا خیال ہے انہیں لمبا عرصہ انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ تو بیٹا اس عرصے میں تم کیوں اس قابل نہیں ہو جاتے؟ جب کچھ بن جاؤ گے تو میں تمہاری خاطر پھر اس گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن اماں میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح حوصلہ ہار کر خود اپنا نقصان کرو گے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک اس کے ملنے کا یقین نہ ہو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر نصیب میں ہوگی تو ضرور ملے گی، خواہ درمیان میں کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن بیٹا کچھ کرو ضرور، اس طرح دنیا تیاگ کر مت بیٹھ جاؤ۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ کہنے لگی، انہوں نے صاف انکار صرف اس لیے کیا ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں، اور میں زیادہ اصرار اس لیے بھی نہیں کر سکی۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی معمولی سی نوکری بھی ہوتی تب بھی میں انہیں قائل کرنے کی کوشش ضرور کرتی۔ خود ہی سوچو اگر تمہاری بہنوں کے لیے کسی بیکار آدمی کا رشتہ آئے تو کیا ہم منظور کر لیں گے؟ نہیں نا، تو ہمیں انہیں الزام دینے کا بھی کوئی حق نہیں، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ اماں آپ بھی ایسے کہہ رہی ہیں؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، جذبات سے نکل کر ذرا ہوش سے کام لو۔ یہ جو وقت تم برباد کر رہے ہو ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ ہمارا نہیں تو اس لڑکی کا خیال کرو، وہ بہت زیادہ عرصہ تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھی رہے گی۔
अम्मा गलत नहीं कह रही थी। उसने तवील सांस लेते हुए पुरसोच अंदाज में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे में आ गया। बेड पर सीधा लेटा तो अम्मा की बातों को सोचने लगा। दिल और जहन ने उनकी बातों को झुठलाया नहीं, फिर भी वो पहले उसे उसके मिलने का यकीन चाहता था। रबिया, रबिया, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो आंखों को हथेलियों से ढांपते शिकस्तगी से बड़बड़ाया। तुम्हारी कसम, जब तक ये यकीन ना हो कि मेरी सारी जद्दोजहद और मेहनत के बाद तुम इनाम की सूरत मिलोगी, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कम से कम तुम ही यकीन बख्श दो, कह दो कि तुम मेरा इंतजार करोगी। उसकी आंखों का पानी हथेलियों को नम करने लगा। साकिब हसन, मर्द होकर रोते हो? दिल ने टोका था। फिर मैं क्या करूं? बेबसी से बड़बड़ाया। कोई और रास्ता सोचो। और रास्ता? उसके होठों ने बेआवाज जुम्बिश की थी और जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा। फिर वाकई वो एक नया रास्ता तलाश कर रहा था, तीसरा रास्ता जिसके इख्तिताम पर इन दोनों की मंजिल एक होगी। कितनी देर गुजर गई वो सोचता रहा। बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंचा तो कदरे मुतमईन होने लगा। कितने बहुत सारे दिन गुजर गए थे। इसकी हालत साकिब हसन से मुख्तलिफ नहीं थी। वैसे ही बेचैनी, वैसा ही इज़्तिराब। वो समझ में नहीं आता था कि क्या करे। सारा दिन अपने आप को किसी काम में मसरूफ रखती ताकि परेशान ख़यालात से निजात मिल सके, लेकिन उसका ख्याल किसी वक्त जाता ही नहीं था। और उसके साथ मुश्किल ये थी कि उसके सामने अपने आप को नॉर्मल भी पोज करना था, यूँ जैसे कोई बात ही ना हुई हो। सिर्फ छोटी आपा उसकी कैफियत को समझती थी, लेकिन वो भी कुछ करने से कासिर थी। बस अंदर ही अंदर कुढ़ती या फिर किसी वक्त उसे समझाने की कोशिश करती। वो उनकी सारी बातें खामोशी से सुन लेती और जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी। उस रोज़ अम्मा बड़ी अफ़ा के बुलाने पर उनके घर गई हुई थी। कुलसूम और हुमा भी स्कूल गई थीं। घर में बस वो और छोटी आपा थीं। छोटी आपा मौका देखते फिर उसे समझाने लगीं। देखो, तुम जिस आग में चुपचाप सुलग रही हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? वह उस बेआदत खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। इस तरह मत देखा करो राबिया, मुझे वहशत होने लगती है। उसने पलकें झुका लीं तो छोटी आपा ने अपना माथा पीट लिया। मेरे खुदा, तुम्हें क्या हो गया है राबिया? खुदा के लिए कुछ बोलो। क्या बोलूं? वो बेबस नजर आने लगी। कुछ भी। अच्छा ऐसा करो कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है सब कह डालो। आप जानती तो हैं। उसके साथ ही वो रोने लगी। छोटी आपा उसके रोने से परेशान हुई लेकिन चुप नहीं करवाया। सोचा शायद इस तरह ही दिल हल्का हो जाए। काफी देर बाद जब वो खुद चुप हो गई तो बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं आपको बताऊं छोटी आपा, मैंने जानबूझकर इस रास्ते पर कदम नहीं रखा। साकिब हसन पता नहीं कैसे अचानक ही मेरी नज़रों के सामने आ गया। और आप तो जानती हैं ना मेरी आदत को, किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर उस पर से नज़रें हटाना भूल जाती हूँ। और फिर साकिब हसन तो यूनानी देवताओं का हुस्न रखता है, मैं कैसे उसे नज़रअंदाज कर देती। वो बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरी समझ में नहीं आता उसे मुझ में क्या नज़र आया जो मेरी तरफ लपका। मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ, काश वही मुझे नज़रअंदाज कर देता तो आज मैं इन हालों को ना पहुँचती। कदे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, अब ये जानने के बाद कि उसे पाना तो दूर की बात, मैं उसे कभी देख भी नहीं सकूंगी। मेरा दिल इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता। छोटी आपा, मुझे किसी पर करार नहीं आता। मैं उसके ख्याल में जितना दामन बचाने की कोशिश करती हूँ वो इतना ही ज़्यादा मुझ पर हावी होता जाता है। मुझे लगता है मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाऊंगी। अम्मा ने अच्छा नहीं किया। वो क्या समझती हैं कि इस चार दीवारी में मुकीद होकर मैं इसका ख्याल छोड़ दूंगी? नहीं, उसका ख्याल तो मेरी नस नस में समाया है। वो मेरी हर सांस में महकता है। उसके आंसू फिर तवातर से बहने लगे। लोग कहते हैं कोई किसी के बगैर नहीं मरता, शायद ठीक कहते हों। वो मेरे बगैर ज़िंदा होगा और मैं उसके बगैर ज़िंदा होकर। लेकिन छोटी आपा, मैं ज़िंदा नहीं हूँ, ज़िंदा लाश हूँ। मेरे अंदर सारी ख्वाहिशें, सारी आरज़ुएँ मर गई हैं। मेरे एहसासात भी मेरा साथ नहीं देते। फिर भला मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? बताएं, क्या मैं आपको ज़िंदा नज़र आती हूँ? रबिया, छोटी आपा ने उसका हाथ अपने हाथों में दबा लिया। तुम बहुत बुज़दिल हो। ज़िंदगी में तो इससे कहीं ज़्यादा कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है और तुम पहले ही कदम पर हौसला हार गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? या तो अम्मा से साफ साफ कह दो कि साकिब हसन नहीं तो कोई भी नहीं, या फिर इसका ख्याल दिल से निकाल दो। इस तरह तुम चुपचाप अंदर ही अंदर जल रही हो। ये इंतहाई बुज़दिली और अहमकानापन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ना अम्मा के सामने ऐसी कोई बात कर सकती हूँ और ना ही उसका ख्याल दिल से निकाल सकता ना ही उसका ख्याल दिल से निकल सकता है। तो फिर मुझे अम्मा से बात करने दो। उनके ख्याल में मैं बदतमीज़ और बदलिहाज तो हो ही चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर एक बार फिर से इल्ज़ाम सह लूँगी। अब आप क्या बात करेंगी? वो मायूसी से बोली। अम्मा ने साकिब हसन के घर वालों को मायूस तो लौटा ही दिया है, अब वो दोबारा कैसे आएंगे भला? छोटी आपा सर हिलाते हुए जाने क्या सोचने लगी। काफ़ी देर बाद उन्होंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर देखने लगी। तुम एक काम करो, किसी भी तरह साकिब हसन को ये पैगाम भेजो कि वो अपनी अम्मा को दोबारा भेजे, आगे मैं संभाल लूँगी। मैं कैसे उसे पैगाम भेज सकती हूँ? आप देख रही हैं अम्मा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। छोटी आपा कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रहीं फिर कहने लगीं, अच्छा ये काम भी मैं ही करती हूँ। आप क्या करेंगी? वो हैरान परेशान होकर बोली।
تمہارے کالج جا کر انیلا سے ملوں گی۔ لیکن لیکن چھوڑو، میں کل ہی اماں سے کوئی بہانہ کر کے تمہارے کالج جاؤں گی۔ پھر اس کا ہاتھ لپکتی ہوئی بولی، مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی، اور پلیز تم بھی اپنے اندر ذرا سی ہمت پیدا کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بزدلی میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خبردار، چھوٹی آپا نے آنکھیں دکھائیں، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور سنو، بلا خوف و خطر ان خوابوں کو آواز دے ڈالو جو تم نے سجائے ہوں گے، اور میں ان کے شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے دعا گو تو ہوں ہی، کل کوشش بھی کروں گی۔ اس کی نظروں میں ثاقب حسن کا سراپا آسمایا تھا۔ دراز قامت، سرخ مائل سفید رنگت، براؤن بال اور بڑی بڑی آنکھوں والا، جن میں اس کے دل کی ہر بات واضح طور پر تحریر ہو جاتی تھی۔ دل اداس ہو تو آنکھوں کے دیپ بجھے ہوئے تھے، دل شوخی اور شرارت پر آمادہ ہو تو آنکھیں ہنستی ہوئی سی لگتی تھیں۔ اس نے محبتوں کے رنگ پہلی بار ہی ان آنکھوں میں دیکھے تھے۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد چھوٹی آپا واپس آئی تھیں۔ اس وقت وہ کچن میں تھی۔ ان کی آواز سن کر دل چاہا کہ بھاگتی اندر چلی جائے اور ان سے ساری تفصیل پوچھ ڈالے، لیکن اماں کا خیال کر کے وہیں رکی رہی۔ کچھ دیر بعد چھوٹی آپا خود ہی پانی پینے کے بہانے آ گئیں۔ انہیں دیکھتے وہ مجسمے سوال بن گئی تھی۔ انیلا بیماری کے باعث ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ انہوں نے بلا تمہید ایک ہی جملے میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پھر مایوس ہونے لگی۔ ہوگا کیا؟ ایک ہفتے کی تو بات ہے، اس کے بعد پھر چلی جاؤں گی۔ چھوٹی آپا نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ بس ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اب خدا کے لیے تم مایوس ہو کر اندر ہی اندر جلنے مت لگ جانا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹی آپا نے ہلکے سے ڈانٹا تو وہ سر ہلانے لگی۔ بس پھر 2 ہی دن۔ چھوٹی آپا کے اطمینان دلانے پر قدرے مطمئن ہو گئی تھی کہ تیسرے دن ایک خاتون نے آ کر اس کا یہ تھوڑا سا اطمینان بھی چھین لیا۔ ان کا حلیہ اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ ان کا لباس سادہ مگر بیش قیمت تھا، اور وہ آئی بھی لمبی سی گاڑی میں تھی۔ اماں انہیں دیکھ کر خاصی مروب ہوئیں۔ پہلی بار انہیں اپنا گھر بہت معمولی لگا۔ بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر یوں دیکھنے لگیں جیسے انہیں بٹھانے کے لیے کوئی بھی جگہ مناسب نہ لگ رہی ہو۔ یہی بیٹھ جاتے ہیں۔ خاتون برآمدے میں رکھے تخت پوش پر خود ہی بیٹھ گئیں۔ ان کا نرم لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ بہت دھیمے مزاج کی عورت ہیں۔ آپ؟ اماں ان کی آمد کا مقصد جاننا چاہتی تھیں، بس اسی قدر کہہ سکیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں تو میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں۔ خاتون نے کہا تو اماں ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ میں بیگم احمد حسن ہوں۔ وہ کہنے لگی، میرے شوہر کا تقریباً 3 سال قبل انتقال ہوا تھا۔ اس وقت شہروز MBA کر کے لوٹا تھا۔ لمحہ بھر کو رک کر کہنے لگی، شہروز میرا سب سے بڑا بیٹا ہے اور میں اسی کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اس گھر کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ اماں پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ خاص طور پر آپ کے گھر کا پتہ کسی نے نہیں دیا، انہوں نے مردباری سے جواب دیا۔ میں نے غالباً کسی گھر یا کسی تقریب میں آپ کی بچیوں کا ذکر سنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت نیک اور سلیقہ شوہر ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش تھی، اس لیے میں نے اپنے طور پر خود آپ کا گھر تلاش کیا۔ اماں کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگیں، اکرام علی آپ کے شوہر کا ہی نام ہے نا؟ جی ہاں۔ بس تو میں اکرام علی صاحب کا گھر پوچھتے ہوئے یہاں تک آئی ہوں۔ آپ چائے پئیں گی یا؟ اماں طویل سانس لینے کے بعد پوچھنے لگیں۔ چائے اس شرط پر پیوں گی کہ آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بہن، یہ سب تو مقدر کی باتیں ہیں، اماں نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اندر چلی گئیں۔ رابعہ اور چھوٹی آپا ایک ہی جگہ بیٹھی گئیں۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھنے لگیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا چائے کے لیے کس سے کہیں۔ باہر جو خاتون اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں وہ حیثیت میں اماں کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ اماں نے اپنی بیٹیوں کے لیے خوشحال گھرانوں کی خواہش ضرور پال رکھی تھی، لیکن ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی امیر زادے کا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ پہلے سہیل کے رشتے کو وہ صرف اس لیے رد کر چکی تھیں کہ انہوں نے چھوٹی آپا کے بجائے ربیہ کو پسند کر لیا تھا، اور اب جب کہ سب نے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ صوفیہ یا ربیہ میں سے جس کی بھی بات بن جائے اسی کی شادی کر دیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان دونوں میں سے کسے ان کے سامنے بھیجیں۔ گو کہ ماں ہونے کے ناطے ان کی خواہش تھی کہ صوفیہ بڑی ہے، پہلے اس کی شادی ہو، لیکن یہ خدشہ کہ پیر کے نقص کی وجہ سے وہ رد کر دی جائے گی انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ رابعہ کو ان کے سامنے بھیجیں۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے آواز رابعہ کو ہی دی، لیکن پھر کچھ سوچ کر دونوں کو ہی باہر آنے کے لیے کہا۔ کیا بات ہے اماں؟ چھوٹی آپا نے کہا، لیکن اماں کوئی جواب دیے بغیر وہیں سے پلٹ گئی تھیں، اور ابھی دوبارہ ان خاتون کے سامنے تخت پوش پر بیٹھی ہی تھیں کہ ان کے پیچھے چھوٹی آپا اور ربیہ آ گئیں۔ ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ اماں کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، اس لیے اپنی دھن میں چلتی آئیں، لیکن جب ان خاتون پر نظر پڑی تو دونوں ٹھٹک کر رکیں۔ آؤ بیٹی آؤ، رک کیوں گئیں؟ خاتون نے شفقت سے کہا تو دونوں اماں کی طرف دیکھنے لگیں۔ میرا خیال ہے پہلے چائے بنا لو، اماں نے کسی ایک کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا، اس لیے دونوں کچن کی طرف چلی گئیں اور اماں ترجیدہ نظروں سے بیگم احمد حسن کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگیں۔ ان دونوں کے جاتے دیکھتی رہیں، پھر وہ ایک دم اماں کی طرف متوجہ ہوئیں تو اماں نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔
वो जो वो जो बाएं तरफ आपकी बच्ची जा रही है उसका क्या नाम है? अम्मा ने पलट कर देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली थी, रबिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है और यकीनन मेरे शहरोज के साथ खूब सजेगी। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगी, आप कल ही इकराम साहब के साथ हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। फिर वो अम्मा को अपने घर का पता समझाने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों चाय लेकर आईं तो उन्होंने दोनों को अपने पास बिठा लिया। चाय के दौरान यूं ही इधर उधर की बातें करती रहीं। उनके जाने के बाद कुलसुम इंग्लिश की किताब लेकर छोटी आपा के पास आ बैठी। वो उसे पढ़ाने में लग गई थी। रबिया को अम्मा ने रात के रबिया को अम्मा ने रात के खाने के लिए कहा तो वो उठकर किचन में आ गई थी। उसका जहन अचानक ही मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बन गया था। वो अजनबी खातून जो अभी कुछ देर पहले आई थी, उन्हें देखकर इतना तो वो समझ गई थी कि किसी खास मकसद से आई होंगी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसके लिए आई हैं, क्योंकि वो उससे और छोटी आपा से एक ही लहजे में बात कर रही थी। काश छोटी आपा की बात बन जाए। वो सोचने लगी, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। देखने में तो खासी मेहरबान नजर आ रही थी। हो सकता है उन्होंने छोटी आपा को पसंद कर लिया हो। फिर वो कितनी देर छोटी आपा के बारे में सोचती रही। अब्बा मियाँ आए तो अम्मा उन्हें लेकर अंदर चली गईं। यकीनन उन्हें उन खातून की आमद के बारे में बता रही होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी राजदारी बरत रही थी। उसकी तरह छोटी आपा भी कुछ उलझन में थी, लेकिन अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुई। उन्हें राबिया का ख्याल था और वो सोच रही थी, अगर अम्मा ने यहाँ हामी भर ली तो फिर साकिब हसन वाले मामले का क्या होगा। इसलिए उन्होंने राबिया के सामने इस खातून का जिक्र नहीं छेड़ा था कि कहीं वो अभी से अंदेशों में ना घिर जाए। अगले दिन अम्मा की सरगर्मियां कुछ पुरस्रार सी थीं। अब्बा मियाँ के ऑफिस जाने के बाद उन्हें बैठे बैठे बड़ी आपा याद आने लगी और वो उसी वक्त उठकर उनकी तरफ चल दी। वहां से वापस आई तो कुछ बौखलाई हुई सी थी। कभी अपनी बुक्स खोलती कभी अपना बक्स खोलती तो कभी अब्बा मियाँ का। फिर अब्बा मियाँ भी मामूल से पहले ऑफिस से आ गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद वो और अम्मा कहीं जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में बड़ी आपा और आसिम भाई भी आ गए थे। फिर वो चारों मिलकर पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी वापसी उस वक्त हुई जब शाम गहरी होकर रात में ढलने लगी। अम्मा आई तो बेहद खुश थीं। उनके पाँव जमीन पर ना टिक रहे थे। अब्बा मियाँ अलबत्ता सोच में डूबे हुए थे। छोटी आपा, ये सब क्या हो रहा है? वो सरगोशी में पूछने लगी। पता नहीं, मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। छोटी आपा ने लाइल्मी जाहिर की। फिर कहने लगी, एक दो दिन सब्र करो, अम्मा खुद ही इस राह से पर्दा उठा देंगी। लेकिन उन्हें 2 दिन सब्र नहीं करना पड़ा। अगले दिन अम्मा छोटी आपा को अपने पास बिठाकर कहने लगी, रात हमने राबिया की बात तय कर दी है। परसों जो बेगम अहमद आई थी ना, उनके बेटे के साथ। फौरी तौर पर छोटी आपा कुछ बोल ना सकी। बस हैरत से उनके होंठ नीम वाह होकर रह गए, जबकि अम्मा तफसीलात बताते कह रही थी, उसी दिन वो राबिया को पसंद करके हमें अपने घर आने की दावत दे गई थी। रात हम उन्हीं की तरफ गए थे। माशाल्लाह बहुत बड़े लोग हैं। शहरोज अहमद उनके सबसे बड़े बेटे हैं और इस नाते घर की ज़्यादातर जिम्मेदारियां उन्हीं के कांधों पर हैं। लेकिन पैसे की फरावानी ने जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बनाया हुआ। और फिर घर के अफराद बहुत ज़्यादा ही नहीं, कुल 4 बहन भाई हैं। बड़ी बहन शादीशुदा है, फिर शहरोज अहमद, इसके बाद बहरोज और उसकी एक छोटी बहन है। अम्मा खासे इत्मीनान से तफसील बता रही थी। ये सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन आप पहले रबिया से तो पूछ लें। छोटी अब्बा बमुश्किल बोल पाईं। रबिया से पूछ लूँ? अम्मा ने उनकी तरफ यूं देखा जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। हाँ अम्मा, आपको उससे पूछना चाहिए। छोटी आपा ने पूरी कुव्वत से कहा। क्यों? क्या मैं उसकी दुश्मन हूँ? अंधे कुएं में फेंक दूंगी उसे। अम्मा का पारा एकदम चढ़ गया। बड़ी की शादी की, उसे पूछा, तुम्हारे लिए सोचते, कभी तुमसे पूछा? फिर वो क्या आसमान से उतरी है जो पहले उसकी राय लूँ? अम्मा, आप समझ नहीं रही। छोटी आपा उलझ कर बोली। बस बीबी, मुझे कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं। मैंने तुम्हें सारी बातें इसलिए बताई हैं कि आज वो लोग रबिया को अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। तुम जरा छोटी दोनों मिलकर तुम जरा छोटी दोनों के साथ मिलकर घर ठीक ठाक कर लो। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अम्मा फिर बोल उठी। अभी कुछ देर में ही तुम्हारी बड़ी आपा भी आने वाली होंगी। फिर उनके साथ मिलकर शाम के खाने या नाश्ते वगैरह का जो भी इंतजाम करना हो कर लेना। उसके साथ ही अम्मा उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारे मामू जी की तरफ जा रही हूँ। उन्हें भी तो शाम की दावत दे आऊँ, वरना कहेंगे बाला ही बाला सब कर लिया। और ताया जी? उन्हें हम रात ही कहते हुए आए थे, वो आ जाएंगे। अम्मा इज्जत में कहती चली गईं और छोटी आपा ने इस सारी सूरत हाल को नए सिरे से सोचना शुरू किया। राबिया दबे पाँव उनके पास आ खड़ी हुई और कदर धीमी आवाज में पूछने लगी, क्या हुआ छोटी आपा? ये अम्मा कहाँ चली गई हैं? वो मुतजस्सिस सी होकर बोली, मामू जी के घर। छोटी आपा तवील सांस लेते बोली, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। चुपचाप उसकी तरफ देखे गईं। इस तरह क्यों देख रही हैं? वो लचकर पूछने लगी। रबिया, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी। देखो मेरी बात तहम्मुल से सुनना और प्लीज़ रोना मत। छोटी आपा उसका हाथ अपने हाथों में लेते बोली, उस दिन जो खातून आई थी ना, अम्मा और अब्बा मियाँ ने उनके बेटे के साथ तुम्हारी बात तय कर दी है।
کیا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں رابعہ، آج شام وہ باقاعدہ تمہیں اپنا پابند کرنے آ رہے ہیں۔ نہیں چھوٹی آپا، وہ رونے لگی۔ رو مت رابعہ، رونے سے حالات تو بدل نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا۔ وہ رونے کے سبب اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری خاطر اماں سے لڑوں گی، لیکن لڑنے کا وقت کہاں ہے؟ یہ ساری باتیں ایک دم ہی طے ہو گئیں۔ اگر درمیان میں کچھ دن ہوتے تب میں یہ بات کر سکتی تھی۔ اب اب اگر میں کوئی بات کروں تو اماں سمجھیں گی کہ میں تمہاری راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوں، جبکہ میں نے خود انہیں اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ میری وجہ سے دوسری بیٹیوں کو نہ بٹھائے رکھیں۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میری بہن، اب مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ برآمدے سے آتی بڑی آپا کی آواز سن کر گھبرا کر چھوٹی آپا کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جلدی سے اسٹور میں چلی جاؤ، چھوٹی آپا نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ اسٹور کا دروازہ اندر سے بند کرتے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کھو دینے کے احساس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل الگ مچل مچل کر احتجاج کرنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا۔ وہ اسی کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کتنے حسین خواب سجائے تھے اس نے، کبھی سوتے میں اور کبھی جاگتی آنکھوں میں۔ وہ خواب سارے اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اب جب کہ حقیقت نے اسے بیدار کر دیا تھا تو ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں اس کے روم میں اترتی جا رہی تھیں، جن کی چبھن آنکھوں میں بھی اتری ہوئی تھی۔ ثاقب حسن، وہ بے آواز صدائیں دینے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ جن آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلتے ہوں ان میں پانی نہیں اترنا چاہیے، ورنہ دیپ بجھ جاتے ہیں۔ یہ دیپ بجھنے سے پہلے کہیں سے آ جاؤ، کہیں سے آ جاؤ ثاقب حسن، کہیں سے آ جاؤ۔ وہ دوہری ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور کہیں سسکیوں کی آواز باہر نہ جائے منہ پر ہاتھ رکھ کر سر گھٹنوں میں رکھ دیا تھا۔ رابعہ، دروازے کے قریب سے چھوٹی آپا کی آواز سنائی دی۔ پہلے اپنا وہم لگا، لیکن جب غور کیا تو دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے کر اسے پکارتی رہی۔ رابعہ پلیز اب باہر نکلو، بڑی آپا بھی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں اور چہرہ صاف کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ چھوٹی آپا سے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں اور سوج بھی گئی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ اس کی آنکھیں پھر پانیوں سے بھر گئیں۔ خدا کے لیے بس کرو، چھوٹی آپا نے ٹوک دیا۔ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، اماں بھی بس آنے والی ہوں گی۔ اور سنو، اس طرح مت بڑی آپا کے سامنے چلی جانا۔ وہ کچھ نہیں بولی، پلٹ کر برآمدے کی طرف کا دروازہ کھولا اور وہیں سے نکل کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کتنی دیر تک آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی، پھر صابن سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ کمرے میں آئی تو بڑی اور چھوٹی آپا مل کر شام کا پروگرام طے کر رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑی تو بڑی آپا ہلکے سے مسکرائیں، اور اس نے کیونکہ چہرہ صاف نہیں کیا تھا اس لیے بہانے سے تولیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ بڑی آپا نے اس کی اس حرکت کو شرم پر معمور کیا اور زور سے ہنس پڑی تھیں۔ بہت لکی ہو تم رابعہ، شروز احمد بلکہ ان کے پورے گھر والے بہت اچھے ہیں، میں سچ مچ بہت متاثر ہوں۔ بڑی آپا نے پہلے اسے کہا، پھر چھوٹی آپا کو ان کے گھر کے ایسے ایسے افراد کے بارے میں بتانے لگیں۔ اس نے غنیمت موقع جانا اور چپکے سے وہاں سے گھسک آئی تھی۔ ویسے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر شام تک کا وقت اس نے اکیلے کمرے میں گزارا۔ کلثوم اور ہما گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ بڑی آپا چھوٹی آپا کچن میں گھسی شام کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ تیار کر رہی تھیں۔ ابا میاں بھی اسی وقت آ گئے تھے۔ اماں خود بھی بوکھلا رہی تھیں اور انہیں بھی بوکھلائی دے رہی تھیں۔ سب کیونکہ بے حد مصروف تھے، اس لیے کسی نے اس کی روئی روئی آنکھوں پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھی بس اپنے آپ پر کٹتی رہی، اور اب تو ذہن بھی ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ تھک گئی تھی یا پھر حالات سے شکست مان لی تھی۔ ایک بار چھوٹی آپا کمرے میں آئی تو وہ گمسم بیٹھی تھی۔ انہیں اسے دیکھ کر واقعی دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ کرنے سے قاصر تھیں اور اب تو تسلی کے دو بول بھی نہ کہہ سکیں۔ بس اتنا کہا، رابعہ لوٹ جاؤ، بلکہ ہو سکے تو سو جاؤ۔ اس نے خاموشی سے ان کی بات مان لی، تکیہ سیدھا کر کے لیٹی اور چادر سر تک اوڑھ لی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور ذرا سی جھپکی تو بند ہوتی چلی گئیں۔ پھر نیند بھی مہربان ہو گئی۔ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی، خود سے اٹھی بھی نہیں۔ بڑی آپا نے آ کر اٹھایا۔ وہ کتنی دیر تک خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ اٹھ کر نہا لو، تمہاری تیاری میں کچھ وقت تو لگے گا، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں چہل پہل کا احساس ہوا تو یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دل میں ہلکا ہلکا سا درد اٹھنے لگا، آنکھوں میں نمی اترنے لگی، جسے چھپانے کی خاطر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم باتھ روم میں جاؤ، میں تمہارے کپڑے وہیں پہنچا دوں گی، بڑی آپا نے کہا تو وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بڑے کمرے سے ماموں جی اور تایا جی کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رکے بغیر سیدھی چلی آئی۔ جب نہا کر آئی تب سب لڑکیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اسی وقت اماں اس کے کپڑے اور زیور، جو کچھ دیر پہلے بیگم احمد حسن کے بھجوائے گئے تھے، لے کر آ گئیں اور لڑکیوں کو ہدایت کی کہ جلدی سے تیار کر دو۔ پھر وہ خاموش تماشائی بنی اپنی آرزوؤں کو فنا ہوتے دیکھتی رہی تھی۔
شام ابھی پوری طرح نہیں ڈلی تھی کہ بیگم احمد حسن اپنے کچھ خاص عزیزوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ مردوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور خواتین بڑے کمرے میں آ گئیں۔ کچھ دیر بعد بڑی آپا نے اسے لے جا کر بیگم احمد حسن کے پہلو میں بٹھایا تو شہروز احمد کی بہنیں لپک کر اس کی طرف آ گئی تھیں اور بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے لگیں۔ پھر اسے ان کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں جو کہہ رہی تھیں، امی آپ کا انتخاب واقعی لاجواب ہے۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے اور اس کے قریب بیٹھی بیگم احمد حسن تو اس پر نثار ہوئی جا رہی تھیں۔ اگر ثاقب حسن کا خیال درمیان میں نہ ہوتا تو اپنی اتنی تعریف پر یقیناً تھوڑی مغرور ہوتی اور قسمت پر شاکر بھی، لیکن اب تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ تعریفی جملے نہ والہانہ انداز۔ اس کے برعکس وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس میں اچھی لگنے والی کوئی بات نہ ہوتی۔ اور بیگم احمد حسن اول روز ہی اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی ہوئی چلی جاتی، لیکن وہ کیا کرتی کہ نہ صرف دیکھنے میں اچھی لگتی تھی بلکہ دل میں بھی گھر کر جاتی تھی۔ پھر بیگم احمد حسن نے اماں کی اجازت لے کر خود ہی اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے بعد وہ بس کچھ دیر ہی وہاں بیٹھی۔ بڑی آپا کسی کام سے وہاں آئیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور انہی کے سہارے چلتی چھوٹے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں وہاں سے اٹھانے تو نہیں آئی تھی، بڑی آپا کمرے کا دروازہ بند کرتے کہنے لگی۔ میں تھک گئی تھی، اس نے ادھر تراشا۔ ارے اتنی سی دیر میں اور شادی کے دن کیا کرو گی جو گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ ان کی طرف سے رخ موڑ کر زیور اتارنے لگی۔ ابھی مت اتارو، بڑی آپا نے روکا۔ ہو سکتا ہے جانے سے پہلے تمہاری ساس نندے تمہارے پاس آئیں۔ بس بڑی آپا، اب یہاں کسی کو مت آنے دیجیے گا۔ بھئی اب تم ان کی امانت ہو، ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کی بات پر اس کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ بھئی اب تم ان کی امانت ہو، ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کی بات پر اس کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ تم میری امانت ہو اور میں تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کتنے مان سے کہا تھا اس نے، جو بہت کم عرصے میں اسے بہت زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ بڑی آپا اسے خاموش دیکھ کر چلی گئیں اور وہ ان آوازوں کی باشکست سننے کو تنہا رہ گئی۔ اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا، جس طرح کھڑی تھی اسی طرح وہیں بیٹھ گئی۔ سر سے آنچل جھلک کر کندھے پر آ رکا تھا اور جو زیور اتار رہی تھی وہ فقط ایک کان کی بالی ہاتھ میں تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے گمسم بیٹھی رہی۔ باہر سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اب شاید جانے کی تیاری کر رہے تھے اور جانے سے پہلے اس کی ساس اور نندیں اس کے پاس آ گئیں۔ اچھا بھابھی ہم جا رہے ہیں، اس کی چھوٹی نند نے شوخی سے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی اور دوپٹہ کھینچ کر سر پر اوڑھ لیا تھا۔ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہروز بھائی ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ مت تنگ کرو، امی نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر قدرے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اچھا بیٹی اب چلتے ہیں، یہ بھی بتا دیجیے بہت جلد انہیں لینے آئیں گے؟ اس کی ندا خاصی شوق لگ رہی تھی۔ انشاءاللہ، امی اس کی ساس امی نے کہا اور دونوں بیٹیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ زیادہ دن نہیں ہے، اگلے مہینے آج ہی کی تاریخ کو دوبارہ آئیں گے، ندا جاتے جاتے بھی کہتی گئی تھی اور اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر چلا گیا۔ میرے خدا، یہ سب اتنا جلدی؟ اس نے سوچا اور دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اسٹور میں چلی گئی، زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے اور جب باہر نکلی تو اس کی کزنز اسے دیکھ کر چیخ پڑی تھیں، یہ کیا کیا؟ ہم نے تو ابھی ڈھنگ سے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی، خاموشی رہی۔ عجیب لڑکی ہو، تمہاری جگہ میں ہوتی تو کوئی کہتا بھی تو چینج نہ کرتی۔ آسماں کی بات پر اتنے دکھ کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تھینک گاڈ ہونٹوں نے کچھ حرکت تو کی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کن دونوں نے؟ وہ بے خیالی میں پوچھ گئی اور سب لڑکیاں بے ساختہ ہنس پڑی۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں، پھر جب غور کیا تو اپنی غائب دماغی پر دل ہی دل میں نادم ہوئی اور اپنے آپ کو سرزنش بھی کی کہ کم از کم سب کے سامنے تو بھرم ہی رہنا چاہیے۔ سب لڑکیاں اس کے سسرال والوں کی تعریف کرتے ہوئے بار بار اسے خوش نصیب کہہ رہی تھیں اور اس نے گھٹنوں پر پیشانی ٹکاتے سوچا، اگر یہ خوش نصیبی ہے تو پتہ نہیں بد نصیبی کیا ہوگی۔ وہ وقت کو روکنا چاہتی تھی کہ دن طویل سے طویل تر ہو جائیں، لیکن لمحے مسلسل اس کی گرفت سے پھسلتے جا رہے تھے۔ اندر کہیں شدید خواہش کے ساتھ ہلکی سی آس کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی بات جسے بنیاد بنا کر شہروز احمد کی امی کسی دن آ کر کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی بھی نہیں لگ سکتا۔ آخر دنیا میں ایسا ہوتا تو ہے کہ عین وقت پر بھی لوگ شادی سے انکار کر دیتے ہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ میرے ساتھ تو ایک کہانی بھی منسوب ہے، ثاقب حسن کی کہانی۔ اب اسے کون سمجھاتا کہ اکثر جو باتیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں وہ نہیں ہوتی اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ نہ وقت کو روک سکی اور نہ ہی دن طویل ہو سکے اور آخری معجزے کی آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جب شہروز احمد کے سنگ چلتی ہوئی بابل کا آنگن پار کر آئی تھی، اس نے تو ابھی کتاب زندگی کے اس باب کو بند بھی نہیں کیا تھا جو ثاقب حسن سے منسوب تھا، اور تھی تو مشرقی لڑکی۔ شہروز احمد کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنے کا کوئی عہد کر کے اپنے آپ کو بہلا لیا تھا۔ وہ تو آخری وقت تک حقیقت سے نظریں چراتی رہی تھی۔
शायद वो कोई ख्वाब देख रही हो, भयानक ख्वाब, और जब आँख खुलेगी तो सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। लेकिन कुछ भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ। सजी सवरी हिटलर रूसी में जब वो तन्हा रह गई तो एहसास हुआ कि ख्वाब तो वो था जो उसने पहले देखा था, और हकीकत ये है। एक जख्म खुर्दा सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ ठहरी। दिल की कुछ अजीब सी कैफियत थी, अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़कर शायद ठहर सा गया था। और आंखें तो गुज़िश्ता कई रोज़ से खुश्क हो चुकी थीं। इस वक्त ज़हन भी खाली था, ना कोई सोच ना कोई ख्याल, बस कुछ थकन का एहसास हो रहा था। तकिए के सहारे कमर सीधी करना ही चाहती थी कि दरवाजे से बाहर आहट सुनकर संभल कर बैठ गई। वो दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ के साथ ही सोया हुआ ज़हन और ठहरा हुआ दिल बेदार होने लगा। फिर कदमों की आवाज़ गो के कारपेट पर वाज़ेह नहीं हो रही थी, लेकिन लम्हा बलम्हा अपनी तरफ बढ़ती महसूस हो रही थी। आने वाले ने उसे पुकारा नहीं था, बल्कि उसी अंदाज से उसका नाम लिया जैसे अपनी याददाश्त का इम्तिहान मतलूब हो। फिर भी उसके वजूद में ज़रा सी हरकत पैदा हुई और वो उनकी अगली किसी बात का इंतज़ार करने लगी। कितने ही लम्हे यूं ही चुपचाप से रख गए, फिर वो कहने लगे, इन अव्वली लम्हों में ग़ालिबन रोनामाई की बात होती है, और देने वाला यकीनन अपनी रफ़ीक़े सफ़र के लिए ऐसी चीज़ मुंतखब करता है जो उसके जज्बात की तर्जुमानी कर सके, और लेने वाला भी ये तवक्का ज़रूर रखता होगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो अचानक ही उसे बेपनाह खुशियों का एहसास बख्श दे। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गए, और उसके अंदर तो वैसे भी कोई हलचल नहीं मची थी, और अब तो यूं लग रहा था जैसे नामालूम सन्नाटे उसके अंदर घर करते जा रहे हों। रबिया बेगम, मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी करने वाली चीज़ ज़रूर मुंतखब करता, अगर जो खैर छोड़ें। उन्होंने उसके झुके हुए सर को देखा, फिर जेब से एक लिफाफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, अलबत्ता आपको बेपनाह खुशी से हमकिनार करने वाला तोहफ़ा ज़रूर है मेरे पास। ये लीजिए। उसने फ़ौरन हाथ नहीं बढ़ाया, बस ज़रा सी पलकें उठाकर उनके बड़े हुए हाथ की तरफ देखने लगी। लीजिए राबिया, ये आपके लिए है। उसने लिफाफा लेकर चाहा कि उसे किनारे रख दे, लेकिन वो कहने लगे, अगर आप इसे इसी वक्त देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी बात कहकर वो रुख मुड़े कदरे फासले पर जा खड़े हुए। उसने कुछ झिझकते सर ऊंचा किया और नज़रों का जाविया बदलकर उनकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ पुश किए खड़े थे और वो उलझने लगी। पता नहीं ये सब क्या है, उसने सोचा, और यूं ही उलझते हुए लिफाफा खोलकर उसके अंदर से उसे निकाल लिया था। तयशुदा कागज़ खोलने से पहले एक बार फिर उनकी तरफ देखा, और खड़े वो उसी तरह खड़े सिगरेट सुलगा रहे थे। अगले पल गहरा धुआं उसके आसपास फैलने लगा। तब तवील सांस लेते वो कागज़ खोल कर देखने लगी। उसे मुखातिब करके लिखा गया था, रबिया मेरी ज़िंदगी, हम दोनों के दरमियान कभी ख़तो किताबत तो हुई नहीं थी, इसलिए यकीनन मेरी तहरीर तुम्हारे लिए अनजानी होगी। भई मैं हूँ साकिब हसन। साकिब हसन? उसके होठों ने बेआवाज़ जंबिश की, और सारे एहसासात एक साथ पैदा हो गए। आंखें गैर यकीनी तौर पर सिमट आईं। दिल जो कुछ देर पहले ठहरा हुआ था, इस ज़ोर से धड़का कि शुबा हो कि उसकी आवाज़ कदरे फासले पर खड़े शहरोज अहमद ने भी सुनी होगी। जब ही वो फ़ौरन उनकी तरफ देखने लगी, फिर उनकी पुछ से टकराकर नज़रें दोबारा कागज़ पर दौड़ने लगीं। आगे लिखा था, तुम हैरान हो रही हो। हाँ, ये हैरत की बात तो है। ठहरो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी अमानत हो, और मैं तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। तो अब भी तुम अपने आप को मेरी अमानत समझो। हाँ, तुम शहरोज अहमद के पास मेरी अमानत हो। नहीं समझी बेवकूफ़ लड़की, मैं समझाता हूँ। मैंने अमर अनिला को तुम्हारे घर भेजा था, लेकिन वही हुआ जिसका तुम्हें डर था, यानी तुम्हारी अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन मुझे बेहद दुख हुआ, और ये ख्याल कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा मुझे ज़िंदगी से दूर ले जाने लगा, और मैं सारे हौसले हार कर सिर्फ घर का हो रहा। मुझे लगा जैसे अब मेरी ज़िंदगी से कोई मकसद ही ना रहा हो। मुझे किसी पर करार नहीं था। तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जाने क्यों तुमने कॉलेज छोड़ दिया। कितने दिन तक तो मैं बस तुम्हारी राह ही देखता रहा। फिर हर तरफ से मायूस होकर एक दिन मैं अम्मा के सामने रो पड़ा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने मेरे अंदर हौसला पैदा करना चाहा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जब तक तुम्हारे मिलने की उम्मीद ना होगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और ये हकीकत है कि तुम्हारे मिलने की आस के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अम्मा का ख़्याल था कि मुझे दोबारा बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो मैं जद्दोजहद ही करता रहूं और इस अरसे में तुम किसी और की हो जाओ। और मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जब मैं किसी काबिल हो जाऊं, ख्वाह उसमें कितना ही अरसा क्यों ना लगे, जब वापस आऊं तो तुम मेरी मुंतज़िर हो। और ऐसा कोई अहद तुमने मेरे साथ नहीं किया था। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा रबिया, बल्कि मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने मुझे अंधेरे में नहीं रखा। बहरहाल मैंने सोचा अगर तुम अपने वालिदैन के घर नहीं तो कभी भी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकोगी, इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कि शहरोज़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त कम मोहसिन। एक बार मुझे पहले भी ऐसा एक बार पहले भी मुझ पर एहसान कर चुके हैं। खैर उसकी तफसील तो बाद में कभी बताऊंगा। इस वक्त इसका एहसान ये है कि उन्होंने मेरे कहने पर तुम्हें अपनाया। तुम इस वक्त तक मेरी अमानत के तौर पर उनके घर रहोगी,
جب تک میں تمہاری والدہ کے معیار کے مطابق بڑا آدمی بن کر نہ لوٹ آؤں۔ گو کہ شہروز احمد اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں آمادہ کیا۔ تمہیں ان کے گھر کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تم اطمینان سے رہنا اور نہ صرف میرے حوالے سے خواب سجانا بلکہ آس کے دیپ بھی جلا رکھنا۔ تم اور بھی بہت کچھ جاننا چاہو گی تو اس کے لیے صبح کا انتظار کرو۔ صبح میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اس وقت اتنی باتیں بتا دینی یوں ضروری سمجھی کہ کہیں تم شہروز احمد کے رویے سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ باقی اگلی قسط میں۔